اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نواسے کو گود میں لیے رہے۔ ام الفضل فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بچے کو دیکھتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں اس وقت میں؟ بچوں کو دیکھ کے تو سب خوش ہوتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل ابھی آئے تھے اور مجھے یہ بتا گئے ہیں کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الفضل نے پوچھا اس کو؟ فرمایا ہاں اس کو قتل کر دے۔ پھر بات چلی گئی، حضرت حسین حضرت حسن کھیلتے رہے، پلتے رہے، پھولتے رہے، بڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی ان بچوں سے غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ آپ زیادہ دن تک بن دیکھے نہیں رہ پاتے تھے نواسوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلواتے تھے۔ حضرت فاطمہ نظر آتی تو کہتے فاطمہ میرے بچوں کو لاؤ، مجھے دکھاؤ، میری آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ گھر سے بلوا لیتے تھے، حضرت فاطمہ کا کمرہ الگ تھا گھر ان کا، وہاں سے بلوا دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن دونوں کو اپنے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر مسجد میں تشریف لائے اور ان کا نام لے کر فرمایا کہ ہما ریحانتی فی الارض، یہ دونوں میرے زمین کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دونوں کو دو طرف ممبر پر کھڑا کیے اور حاضرین سے فرمایا یہ میرے بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت رکھیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بچوں سے ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں اور جو ان سے خوش ہے میں ان سے خوش ہوں۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا ایک فرشتہ روئے زمین پر پہلی دفعہ آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ ان دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا سردار بنایا ہے اور ان کی ماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سیدہ بنائی گئی ہیں اور یہ جنتی نوجوانوں کے سید بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن کو گود میں اٹھایا، مسجد میں لائے اور لوگوں سے فرمایا یہ میرا بیٹا، اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے سلسلے میں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، اس وقت خون ریزی کی نوبت آ گئی تھی۔ حضرت حسن کے طرفدار 30,000 نوجوان تلواروں کے ساتھ حضرت معاویہ کی فوج سے لشکر کشی کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن جب حضرت حسن نے دیکھا کہ اگر یہ جنگ ہوگی تو خلافت تو ایک طرف رہی لیکن دونوں جانب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ میں معاویہ سے صلح کر لوں گا، آپ لوگوں کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت حسن کے چاہنے والوں میں ایسے بد نصیب بھی تھے جنہوں نے صلح کو ناپسند کرتے ہوئے کہا یا عارا للمؤمنین، حسن تم تو ایمان والوں کے لیے ننگ و شرم بن گئے ہو،
حضرت حسن نے جواب دیا العار خیر من النار، تم لوگوں کا مجھے رسوا کرنا یہ مجھے پسند ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جانا پسند نہیں ہے۔ آر نار سے بہتر ہے، نار کو میں برداشت نہیں کر سکتا، آر تم دیتے ہو تو دلاؤ، لیکن جو کام میں نے کیا ہے وہ امت کے خون کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ یہ ہمارے نانا کی امت ہے، ہمارے اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، ہم ان کا خون خرابہ برداشت نہیں کریں۔ حضرت حسن کو اس فیصلے کی وجہ سے بہت کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن وہ جو ان کے نانا اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں فئتین عظیمتین میں صلح کرا دے گا، کیونکہ دونوں طرف بڑی جماعت تھی، ان میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن نے صلح کرا کے اپنے نبی کی پیشین گوئی کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت حسن کی شہادت پر خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے میرے بعد خلافت ہوگی، خلافت راشدہ ہوگی، وہ 30 سال تک چلے گی، پھر خلافت عامہ ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی۔ تو خلافت عامہ سے پہلے خلافت راشدہ کا اختتام 30 برس آپ نے مدت بتائی تھی، اور وہ 30 برس مکمل ہوتے ہیں سیدنا حضرت حسن کی وفات پر۔ اس لیے خلافت راشدہ 5ویں خلیفہ راشد، اگرچہ کہ بہت تھوڑا سا زمانہ ان کو ملا، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے ان کی بیوی کے ذریعے سے زہر دے کر موت کے گود میں سلایا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرورت محسوس فرمائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ناگواری کے ساتھ ملوکیت کو یا خلافت عامہ کو برداشت فرماتے رہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کے بڑے بھائی نے ان کے ساتھ صلح کی تھی، اس لیے حضرت حسین نے مقابلہ آرائی نہیں فرمائی، مدینہ منورہ میں جا کر اپنے لیے وہیں قیام کو پسند کیا۔ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید حکمراں بنے، انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اعلان کر کے ان کی خلافت پر بیعت کرا دی، پر مکے والے اور مدینے والوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ مکے کے امیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مدینے کے امیر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید نے عمرہ بدل دیے اور نئے امیر کو پابند کیا کہ وہ حضرت حسین کو دربار میں بلا کر زبردستی میری خلافت پر بیعت کرائے، کیونکہ یزید کو سارا عالم اسلام بیعت ہو جائے مگر اگر اہل بیت نہیں ہوں گے تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ خطرے کو ٹالنے کے لیے جبر کا راستہ اختیار کیا۔ مکے کے گورنر نے ان کو طلب کیا اور ان سے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کر لیجئے، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، اور کیوں آپ معاملے کو بگاڑتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، اور پھر وہ اس رات میں اپنے چاہنے والوں کی ایک جماعت کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی، اور مکے میں جا کر عبداللہ ابن زبیر کی زیر عمارت رہنے کو پسند کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے مسلسل وفود آئے۔ عراق والے چاہ رہے تھے کہ وہ یزید سے بغاوت کر لیں، اور اس کے لیے کوئی بڑی ہستی کی ضرورت تھی۔ ان کو حضرت حسین سے کوئی عقیدت محبت تو تھی نہیں، لیکن ایک بڑی بااثر شخصیت کو لا کر
یزید کی مخالفت کرنا چاہتے تھے اور عہد شکنی کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے دیکھا کہ جگر گوشہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کون مؤثر شخصیت ہو سکتی ہے. یہاں تو اہل بیت ہونے اور نواسہ رسول ہونے کا ایسا زبردست اثر ہے کہ کسی اور کے پاس تو یہ رسوخ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو بھیجتے کہ آپ عراق آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. معلوم تھا کہ حضرت حسین یزید کی خلافت سے متفق نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے خطوط آئے کہ حضرت حسین کے پاس ایک تھیلے میں بھرے ہوئے تھے خطوط. اتنی دفعہ لوگوں نے بلایا ان کو. جب ان کو بہت اطمینان سا ہونے لگا کہ واقعی یہ مخلص اور سچے لوگ ہیں، تو سیدنا حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عقیل کو بھیجا اور فرمایا کہ پہلے تم جاؤ، حالات کا شخصی طور پر جائزہ لو، کہیں اس میں کوئی فریب فراڈ تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ بازی تو نہیں ہو رہی ہے، اس کا اطمینان کرو اور میری طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرو. جب واقعی لوگ بڑی تعداد میں تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کر لیں پھر مجھے اطلاع کرو تو میں خود آتا ہوں. مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے. ان کے ہاتھ پر ایک ہی دن میں 30,000 عراقیوں نے بیعت کی حضرت حسین کے نام پر. وہ بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو کر انہوں نے اطمینان نامہ بھیج دیا. سیدنا حضرت حسین نے تیاری فرمائی، لیکن جب ان کے جانے کا ارادہ مکہ مکرمہ میں اصحاب رسول کے سامنے آیا تو صحابہ کرام نے از راہ خیر خواہی ان کو منع کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی منع کیا اور فرمایا دیکھو مکے میں امن ہے اور انشاءاللہ یہ بلد الامین امن میں ہی رہے گا، یہاں سے مت جاؤ، آپ خطرے میں مت پڑو. مگر حضرت حسین نے ایک فیصلہ لے لیا تھا. عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، اس پر بھی آمادہ نہیں ہوئے رکنے کے لیے. عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، انہوں نے تو یہاں تک کہا اگر گستاخی اور بے ادبی کی بات نہ ہوتی تو میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے آپ کو واپس لے جاتا، مگر اتنی ہمت مجھے نہیں ہے، آپ تو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے بھی راضی نہیں ہوئے. اہل مکہ میں اکابر صحابہ میں کسی کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت حسین کے اندر ایک جذبہ شہادت تھا، حق کو احقاق کرنا چاہتے تھے اور ایک غیرت اسلامی ان کے دل کے اندر تھی. اس غیرت و حمیت نے ان کو مجبور کیا اور اپنے خاندان کے 72 افراد کو لے کر کوفہ کی طرف چل پڑے. لیکن جو کچھ خطرات تھے جو دیگر صحابہ کرام کے ذہنوں میں آ رہے تھے وہی صحیح نکلے. راستے میں حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو بلوائیوں نے شہید کر دیا ہے اور وہ ان کی اطاعت سے باغی ہو گئے ہیں اور اب آپ کی اطاعت کے لیے بھی راضی نہیں. حضرت حسین کوئی فیصلہ کر نہیں پائے تھے کہ یزید کی فوجیں کربلا پہنچ گئی. انہوں نے پیشکش کی یا تو مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، جو بھی بات کرنا ہے میں اس سے کر لوں، آپ لوگوں سے کوئی میری بات نہیں، مجھے امن دو اور تم اپنی حراست میں مجھے یزید کے دربار تک پہنچا دو، میں خود بات کر لوں گا جو بات کرنا ہے. وہ لوگ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے. حضرت حسین نے فرمایا مجھے واپس جانے دو. وہ لوگ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بس ایک ہی بات، الحرب الحرب، جنگ کرنا پڑے گا، نہ ہم وہاں پہنچائیں گے نہ گھر جانے دیں گے، ہم سے لڑائی کیجیے. قسم پرسی کے عالم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں اب کوئی خیر نہیں پا رہا ہوں اپنے سامنے،
آپ لوگ بہتر ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، معاملہ میرے ساتھ ہے ان لوگوں کا، تمہارے ساتھ نہیں، تم لوگ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اہل خاندان نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ہمارے رگوں میں ایک قطرہ خون کا باقی رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں یوں فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر میں مقدر تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کا دین مٹ رہا ہے، یا تو میں اس کے احیاء میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی تمنا میں جان دے دوں گا۔ میرے پاس بزدلی نہیں ہے، الٹے قدم نہیں ہے۔ مقابلہ فرمایا، نہیں کر سکتے تھے ایک فوج کے ساتھ مقابلہ، بالآخر شہید ہونا تھا، شہید ہوئے۔ ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کیا اور نیزے پر اٹھا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے نیزے پر اٹھا کر کے یزید کے پاس بھیجا۔ یزید کو جب اس کی اطلاع ملی، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، کیونکہ یہ یزید کا حکم نہیں تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا، عراق کے گورنر کا حکم تھا۔ یزید تو بس اتنا چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت حسین میرے قابو میں آ جائیں اور کسی طرح میں ان کو اپنی خلافت پر راضی کر دوں، چاہے جبر سے اور چاہے خوشی سے۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کا مقرب بننے اور بڑے مرتبوں کو پانے کے واسطے انتہائی اقدام کا آرڈر دیا اور انتہائی اقدام ہو گیا۔ تاریخ بہت طویل ہے، بہت گنجلک ہے، رقب و یابس میں چھپی ہوئی ہیں حقیقتیں، ان پر سے پردہ اٹھا کر حقیقت کو نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ یزید کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی تاریخی شہادتیں موجود ہیں، اور ایک جماعت حضرت حسین کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی بے شمار تاریخی روایات ہیں۔ تاریخ نام ہے ہر زمانے کے سنے ہوئے معلوم کیے ہوئے حالات کے مجموعے کا، اس لیے تاریخ کا حکم تصدیق کا نہیں ہوتا، اس میں مورخ وہ بھی لکھ دیتا ہے جو غلط ہو مگر سننے میں آیا ہے، اور وہ بھی لکھ دیتا ہے جو صحیح ہے اور سننے میں آیا ہے، فیصلہ نہیں کرتا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں اس قدر روایتیں متضاد ہیں کہ اس کی وجہ سے صحیح واقعے کی تصویر سامنے لانا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل ہے، اور جوئے شیر کہتے ہیں دودھ کی ندی نکالنا، اس سے بھی مشکل کام ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعت ہر دور میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے آئے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین کے مرتبے اور مقام اور فضیلت تک یزید کا پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے مرتبے کی گرد کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے، اس واسطے کہ وہ تو تابعی ہیں، لیکن سیدنا حضرت حسین نہ صرف یہ کہ صحابی رسول ہیں بلکہ آپ کے جگر گوشہ ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ کے دل کا درد ہیں اور آپ کی محبت کا مرکز ہے۔ اس لیے سیدنا حسین کے مرتبے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔